انتہائی پرسوز اور دل نواز انداز میں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی آواز میں مزید برکت، آپ کے اخلاص میں مزید برکت اور آپ کے سوز و گداز میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عزتیں اور بڑھائے اور پیارے آقا علیہ السلام کی محبتوں کی خیرات جو سرکار کی ثنا خوانی کی صورت میں آپ ساری دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان انتہائی عظیم علمی شخصیت جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے چیف آرگنائزر دارالعلوم غوثیہ شیر شاہ سائیڈ ایریا کے محتمم شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت علامہ خلیل الرحمن چشتی دامت برکات العالیہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے ابھی کچھ ہی لمحوں میں کراچی کے جماعت اہل سنت کے عظیم علماء کرام کی ایک بڑی جماعت آپ کے درمیان موجود ہوگی۔ ہم سب ان میں سے اکثر کے مواعظ حسنہ سنیں گے اور انشاءاللہ ان کی زیارت اور ان کی صحبت کے فیضان سے خود کو فیضیاب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی محبتوں کی خیرات اپنے کرم سے مزید در مزید نصیب فرمائے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فیضان ولایت سے اللہ تعالی ہم سب کو فیضیاب فرمائے۔ یہ باغ، یہ گلشن الحمدللہ جو یہاں سجا ہوا ہے، یہ فیضان ہے ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جن کی شفقتوں نے، جن کی محبتوں نے، جن کی تربیتوں نے الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی نسبت کا مضبوط تعلق عطا فرمایا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی غلامی کا شرف و اعزاز عطا فرمایا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کا جذبہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ میں انتہائی احترام اور محبت کے ساتھ التماس گزار ہوں خانوادہ اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی عظیم اور خوبصورت شخصیت جن کی محبتیں ہمارے دلوں کا حصہ ہیں اور جن کا اخلاص ہمارے سامنے ظاہر ہے اور جن کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے کلام اور اس کے فہم کی صلاحیت الحمدللہ خانوادہ اعلیٰ حضرت کے علماء کی نسبت کے فیضان کی برکت سے ایسی ہے کہ وہ ثنا خوانی کی دنیا میں اس اعتبار سے بالکل منفرد شخصیت کے حامل ہیں۔ میری مراد محترم جناب الحاج محمد زبیر مکی صاحب سے ہے۔ انتہائی احترام اور محبت کے ساتھ التماس گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ محترم جناب الحاج محمد زبیر مکی دامت برکاتہم العالیہ۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ اس بابرکت اور نورانی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ محفل کا اور علماء اور بزرگوں کے تعارف آپ نے سنا، میں مزید اس میں وقت نہیں لوں گا، بس یہی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان علماء کرام کے سائے میں
اس جاری و ساری محفل میں ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے، آمین۔ اور محفل کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی غوث پاک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور فیض رضا کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عالم ہم صورت اگر جان ہے تو تو ہے، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا خطا پیش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اس خطا میں کہہ رہے ہیں جس طرح سے بھی دیکھ لو، مفہوم نکال لو، تشریح کر لو، گہرائی میں چلے جاؤ، کسی زاویے سے دیکھ لو، ہر صورت میں معنی یہی نکلے گا کہ کائنات کی جان میرے آقا۔ سبحان اللہ۔ عالم ہم صورت اگر جان ہے تو تو ہے، سب ذرے ہیں گر مہر درخشاں ہے تو سبحان اللہ۔ ہے۔ لفظ پروانہ اور لفظ گل، شمع، یہ سارے ان الفاظ کی معنی سب جانتے ہیں، مگر استعارے میں اس کا معنی کافی معنی میں یہ کہا جاتا ہے، جیسے شمع دنیا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شمع دنیا کے لیے، اور گل دنیا کی رنگینی کے لیے، یہ دونوں الفاظ استعمال کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، اور پھر دوسرے مصرے میں اپنے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ پروانہ کوئی شمع کا، بلبل کوئی گل کا، اللہ ہے شاہد میرا جانا ہے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طالب میں تیرا یا رسول اللہ، طالب میں تیرا غیر سے ہرگز نہیں کچھ کام، گر دی ہے تو تو ہے، جو ایمان ہے تو تو ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ گردی ہے تو تو ہے، جو ایمان ہے تو تو ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اگر ہم سوال عرض کریں کہ اس مضمون کی وضاحت کیسے ہو، اس مضمون کو پھیلایا کیسے جائے، تو اعلیٰ حضرت کے کلام میں جواب ملے گا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں گنجان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے
تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہان لیے تمہارے دیے یہ اکرامیاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے زمین و زمان مکین و مکان اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے غر کو پھیر لیا ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و دعویٰ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان آخری شعر پیش کرتا ہوں اور میلاد کا مضمون ہے شعر سبحان اللہ کہ اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں میلاد صرف ہم ہی نہیں مناتے کائنات کی ہر شے نے میرے آقا کا میلاد سبحان اللہ بے شک کب جب زمین و آسمان میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اللہ کا پیارا حبیب آ رہا بفور صدا سما یہ بندھا یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو اذان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان سبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دل ہو بھلے باغے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے مضمون کے لیے کلام پیش کیا میں نے کہ کائنات رب نے آپ کے لیے بنائی اور کائنات کا اختیار بھی نہیں ہے اگر اختیار ہوتا تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام پر کیوں بچھاتے والا حضرت دوسرے کلام میں اس کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ اہل صراط روح امی کو خبر کریں چاہتی ہے امت نبوی فرش پر کریں فرش پر کریں مانا حضرت جبریل علیہ السلام
کو پر بچھانے کی ایسا نہیں کہ میرے آقا نے کہا ضرورت بچھاؤ، تمنا کی انہوں نے، تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں انہیں اطلاع دے دی جائے کہ امت گزرنے والی ہے، برکتیں لینی ہے تو لے لی، ورنہ اختیار کی بات کرتے ہو تو میرے آقا کا اختیار تو یہ ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا، روزگار مانے دنیا، غم کا مانا خیال، دنیا کا کانٹا جگر میں چھپا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت یہ دنیا کا کانٹا کیسے نکلے؟ تو جواب ملتا ہے، مطلع میں نے کہا کہ اختیار آقا اتنا بلند ہے کہ پل صراط سے تمہیں گزار دیں ایسے کہ تمہیں پتہ نہ چلے کہ تمہارے جگر سے کانٹا نہیں نکال سکتا۔ ارے انہی کی بارگاہ میں عرض کرو کانٹا بھی نکل جائے گا دنیا کا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کانٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یا رسول اللہ جاری رہے، جاری رہے، جاری رہے، جاری رہے۔ دو شعر پیش کیے میں نے، تیسرا سنی اعلیٰ حضرت اس کی بھی وضاحت کر، سبحان اللہ، کہ اگر کانٹا نہ نکلا کسی کے جگر سے دنیا کا تو یہ نہ سمجھے کہ میرے آقا کا اختیار نہیں ہے، ہاں اس بات پر پھر غور کرنا کہ تمہارے عقیدے میں کوئی کمی رہ گئی ہے، عقیدہ مضبوط کرو اور اس طرح کرو، فریاد امتی جو کرے حال سال میں، فریاد امتی جو کرے حال سال میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر، اب اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں آگے کیا کریں، آگے کیا کریں، یہ ہو گیا سارا معاملہ، ساری بات سمجھ میں آ گئی، کہتے ہیں آگے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، سبحان اللہ، کیا دعا کریں؟ ایسا گھما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ایسا گھما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو میں نے تو صرف پوچھا تھا مزہ آ رہا ہے، آپ نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہا، میں کہوں کیوں بلند آواز سے کہا تو آپ کہیں گے کہ اتنے سوال کیوں کر رہے ہو بھائی، دل کی کیفیت بدل گئی، کلام سن کے کلام ایسا ہے
اعلیٰ حضرت کا کلام ہے تو پھر میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کی کیفیت یعنی پڑھنے والے کی کیفیت یا سننے والے کی کیفیت اگر بدل سکتی ہے تو لکھنے والے کی نہیں بدل سکتی؟ لکھنے والے کی بدلتی، اور لکھنے والے کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم البرکت عظیم المرتبت امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی۔ کیفیت بدلتی ہے تو دل سے مخاطب ہوتے ہیں، دل کو کیا کہتے ہیں؟ برداشت نہیں ہوتا، کیا برداشت نہیں ہوتا؟ یا رہنا برداشت نہیں ہوتا تو کیا کریں؟ مدینے چلیں، والوں سے چھپ کے آگے اب میں کہتا ہوں بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عادل حرم کو روکنے والوں سے چھپ کے عادل حرم کو روکنے والوں سے چھپ کے یوں اٹھ یوں اٹھ چلے کہ پہلوؤں پر کو خبر نہ ہو، یوں اٹھ چلے کہ پہلوؤں پر کو خبر نہ ہو۔ دو شعر مجھے اور پیش کرنے اور اتنا وقت ہے، اشعار ایسے ہیں کہ آپ کو مزہ آ جائے، سبحان اللہ۔ سمجھ کے جب آپ سنیں گے نا اور سمجھیں گے مزہ آ جائے، ایمان تازہ ہو جائے۔ اچھا یہ دل بھی اتنا آسان تھوڑی سوال بہت کرتا، دل کہتا ہے جب مجھے لے جانے کی قدرت رکھتے ہیں تو جانا کیوں ہے؟ تمہاری آنکھوں سے دیدار کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو دیدار کرنے کے لیے مجھے لے جانے کا اختیار ہے، آپ کو قدرت رکھتے ہیں؟ ہاں رکھتا ہوں۔ تو ان آنکھوں نے کیا قصور کیا؟ انہیں بھی لے چلے۔ سمجھ میں آ رہا ہے سوال؟ مانا کیفیت کیا ہے؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں قیاس کرو کہ اعلیٰ حضرت کیوں ہے؟ مدینے کی محبت میں گم ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دل کہہ رہا ہے ان آنکھوں کو بھی لے چلو۔ مانا یہیں بیٹھے ہوئے کیا اس بات کی قدرت نہیں ہے کہ آنکھیں کھولو سر اٹھاؤ تو مدینہ سامنے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں قدرت نہیں؟ کیوں قدرت نہیں؟ اس بات پر بھی قدرت، تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ سر اٹھائیے۔ کہتے نہیں اٹھا نہیں سکتا، مدینہ دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں نہیں کھول سکتا، اس لیے کہ یہ آنکھیں کھولوں گا تو اس میں سے نور کا تار نکلتا ہے، اور جب تار اوپر کی طرف جائے گا تو جو حرم کے اوپر پرندے ہیں ان پرندوں کے پنجوں میں میری آنکھوں سے نکلا ہوا نور کا تار کہیں نہ الجھ جائے۔ رشتہ بپا ہونا یا رشتہ برپا ہونا یہ محاورہ ہے، اور اس کا معنی ہے تاغا پیروں میں الجھ جانا۔ دل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے حرم ہے یہ، تیرے حرم ہے یہ، کہیں رشتہ بپا نہ ہو، تیرے حرم ہے یہ، کہیں رشتہ بپا نہ ہو۔ یوں دیکھیے کہ تارے نظر کو خبر نہ ہو، یوں دیکھیے کہ تارے نظر کو خبر نہ ہو۔ آخری شعر، آخری آپ کو کیفیت کا اندازہ ہو رہا ہے نا کہ اعلیٰ حضرت کی کیفیت کیا ہے؟ ایسی کیفیت میں جسم کا کوئی عضو مبارک قابو میں رہے، سر بھی قابو میں نہیں،
سر میں اور دل میں بحث شروع ہو جاتی ہے. سر کہتا ہے میں تو قابو میں نہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں تو اس بارگاہ میں جھکوں گا. دل کہتا خبردار، یہ سر کوئی عام سر نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا سر، سبحان اللہ. شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا. سر کہہ رہا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھ پہ کیفیت طاری ہے. تو جب کیفیت طاری ہے، میں اپنے آپ میں نہیں ہوں، تو شریعت مجھ پر لاگو نہیں ہوتی. کہتے نہیں، اعلیٰ حضرت کا سر ہے. اعلیٰ حضرت دونوں کی بحث ملاحظہ کر رہے ہیں. دونوں کی بحث ملاحظہ کرتے ہوئے دل کو کہتے ہیں بالکل صحیح کیا، بالکل صحیح کیا، مگر بحث کرتے ہوئے اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ شریعت کا بھی احترام ہو جائے گا، تمہارا بھی کام ہو جائے گا. سبحان اللہ. اے شوق دل یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں. اے شوق دل یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کر پسر پہ در کو خبر نہ ہو. دل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں سبحان اللہ. تاج الشریعہ کا لکھا ہوا سبحان اللہ. کلام. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد. پیروں کے آپ پیر ہیں، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد. اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد. اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد. رنج و علم کثیر ہے یا غوث المدد. رنج و علم کثیر ہے یا غوث المدد. ہم عاجز و اسیر ہیں یا غوث المدد. ہم عاجز و اسیر ہیں یا غوث المدد. صدقہ رسول پاک کا سبحان اللہ. چولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو. ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد. ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد. دل کی سنائے اختر، واہ واہ واہ. دل کی زبان میں، دل کی سنائے اختر، دل کی زبان میں کہتے یہ بہتے نیر ہے یا غوث المدد. کہتے یہ بہتے نیر ہے یا غوث المدد. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد. سبحان اللہ واللہ.
عالم اسلام کی ممتاز اور معروف شخصیت خانواد اعلی حضرت سے نسبت و تعلق الحاج محمد زبیر مکی صاحب دامت برکاتہ العالیہ انتہائی حسین اور خوشگلو انداز میں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں بکلام امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ اور سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ میں